وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، اس ماڈیول میں بھی ہم پچھلے ماڈیول کی طرح مرکب ناقص کی ایک قسم کا مطالعہ کریں گے۔ تھوڑا سا ریوائز کر لیجئے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک مفرد ہوتا ہے جو کہ ایک لفظ ہے اکیلا، مرکب دو الفاظ کا مجموعہ، پھر دو الفاظ کا مجموعہ اگر مکمل میننگ دے تو مرکب مفید اور جملہ، اور اگر وہ مکمل معنی نہ دے، ایک تشنگی رہ جائے، کمپلیٹ بات نہ ہو، تو مرکب ناقص۔ مرکب ناقص کی اقسام میں سے ہم مرکب اضافی کو پہلے پڑھ چکے کہ ایک اسم کی دوسرے کی طرف نسبت ہو۔ مثال کیا تھی اس کی مشہور؟ کتاب و زیدن یا رسول اللہ۔ اسی طریقے سے ہم مرکب اشاری پڑھ چکے جس میں اشارہ کیا جائے جس چیز کی طرف۔ مرکب جاری پڑھ چکے جس میں حرف جار کے بعد کوئی لفظ آتا ہے، جیسے من المسجد الحرام یا الی المسجد الاقصی۔ پچھلی چیزیں آپ نے ریوائز کر لی۔ اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مرکب توصیفی کے حوالے سے۔ لفظ توصیفی پہ ذرا غور فرمائیے۔ یہ وصف سے نکلا ہے یا صفت سے نکلا ہے؟ توصیف کسی کا وصف بیان کرنا، کسی کی صفت بیان کرنا، یعنی دو اسموں کا ایک ایسا مجموعہ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت کو بیان کرے، اس کی کسی خوبی کو بیان کرے۔ صفت کو خوبی بھی کہیں گے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ طالب مجتہد، محنتی اسٹوڈنٹ۔ طالب اسٹوڈنٹ ایک مفرد اسم تھا، یہ مرکب نہیں تھا۔ اگر اکیلا ہوتا، ہم نے اس کی ایک وصف بیان کیا کہ یہ طالب علم جو ہے بہت محنتی ہے، طالب مجتہد۔ اب مجتہد خوبی ہے، ایک صفت ہے جو کہ طالب کے ساتھ آئی ہوئی ہے، تو طالب جو اسم ہے اس کی صفت کے طور پر لفظ مجتہد آیا ہے۔ اب یہ جو مجموعہ بن گیا ہے اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ طالبۃ مجتہدۃ، محنتی اسٹوڈنٹ۔ اب ذرا آپ کا امتحان ہے، طالب مجتہد، طالبۃ مجتہدۃ، فرق کیا ہے؟ پہلے والا میل کے لیے ہے اور دوسرے والا طالبۃ والا فیمیل کے لیے، یہ مؤنث کے لیے آیا ہوا۔ قرآن میں دیکھیے، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ الصراط المستقیم، ان دو الفاظ پہ ذرا غور فرمائیے۔ صراط کا معنی ہے راستہ۔ راستہ سیدھا بھی ہو سکتا ہے، راستہ ٹیڑھا بھی ہو سکتا ہے، راستہ بھول بھلائیوں والا بھی ہو سکتا ہے۔ الصراط راستہ، آگے اس کی خوبی ہے کہ سیدھا راستہ ہے، جو اس پہ چلے وہ اسے براہ راست بندے کو اپنے مولا سے ملا دیتا ہے وہ۔ تو یہاں المستقیم صفت ہے، اور الصراط جس کی صفت بیان کی جائے اسے کہتے ہیں موصوف۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ موصوف۔ جب میں کہتا ہوں محنتی طالب علم، تو محنتی تو ہو گئی صفت، اور یہ کس کی صفت ہے؟ الطالب کی، اسے کہتے ہیں موصوف۔ آگے چلیے، مرکب توصیفی کچھ قواعد ہیں۔ ظاہر ہے کم سے کم دو لفظ ہوں گے۔ بھئی مرکب بنانے کے لیے دو کے بغیر تو مرکب بن ہی نہیں سکتا ہے۔ طالب مجتہد دو لفظ ہیں، بعضوں کا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ طالب مجتہد ذکی، محنتی ذہین طالب علم۔ صفتیں آپ بڑھاتے بھی جا سکتے ہیں، صفتیں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مرکب تو تبھی بنے گا نا، کم سے کم دو اس کے اندر ہونے چاہیے۔ تو ہم بتا چکے، پہلے حصے کو موصوف اور دوسرے کو صفت۔ موصوف پہلے آتا ہے اور صفت اس کے بعد آتی ہے۔ مرکب توصیفی کے جو قواعد ہیں عربی گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے، ان میں چار چیزیں ایسی ہیں جن میں صفت اور موصوف کے آپس میں ایک مطابقت ہونی چاہیے۔ یہ مطابقت کیا ہوتی ہے؟ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک ایسا تعلق ہوتا ہے کہ جیسے موصوف ہوگا ویسی صفت ہوگی۔
اب وہ مطابقت کن چیزوں میں ہے؟ وہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اعراب کے اعتبار سے صفت ہمیشہ موصوف کے مطابق ہوگی۔ اگر موصوف پر رفع ہے، پیش ہے، تو صفت پر بھی پیش آئے گی، کیونکہ صفت تابع ہے موصوف کے۔ اگر موصوف پر زبر ہے، نصب آئی ہوئی ہے، تو صفت بھی منصوب ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ صفت تابع ہے موصوف کے۔ اب دیکھیے یہ 3 مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ جاء رجل مجتہد، آیا آدمی، یہاں رجل مرفوع ہے، کیوں؟ کیونکہ جاء کا یہ فاعل ہے، حالت رفع کے اندر ہے، آنے والا کون ہے؟ آدمی، یہ تو اس لیے مرفوع ہے۔ یہ مجتہدن کیوں مرفوع ہے؟ مجتہدن کیوں مرفوع ہے؟ اس لیے کہ یہ رجل کی صفت ہے، تو جو موصوف کا اعراب ہوگا وہی صفت کا اعراب ہوگا۔ اگلی مثال دیکھیے، رأیت رجلا مجتہدن، میں نے دیکھا ایک آدمی۔ یہاں رجلن پہ نصب کیوں آئی ہوئی ہے؟ کیونکہ میں نے جس کو دیکھا ہے وہ آدمی ہے، وہ آبجیکٹ بن رہا ہے۔ یہ حالت مفعول کے اندر ہے، نسبی حالت کے اندر ہے، کیونکہ یہ آبجیکٹو کنڈیشن کے اندر ہے۔ اب مجتہدن پہ کیوں نصب آئی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ یہ تابع ہے رجلن کے، جو موصوف کا اعراب وہی صفت کا اعراب۔ آخری مثال دیکھیے، مررت برجلین مجتہدین، میں گزرا، مررت آئی پاسٹ، میں گزرا، کہاں سے گزرا؟ بے رجلین، ایک آدمی کے پاس سے۔ رجلین پہ زیر کیوں آئی ہوئی ہے، کسرہ کیوں آئی ہوئی ہے؟ کیونکہ پیچھے با حرف جار آیا ہوا ہے، اس نے رجل کو کسرہ دے دیا۔ چلو رجل کو تو با نے کسرہ دے دیا، مجتہدین پہ کیوں کسرہ ہے، اس پہ کیوں زیر ہے؟ کیونکہ یہ صفت ہے، اور صفت اعراب میں زیر زبر پیش میں اپنے موصوف کے تابع ہوتی۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ صفت 4 پہلو میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ اپنے اعراب کے اعتبار سے موصوف کے تابع ہو۔ دوسری چیز، اب یہ قرآن سے مثال ہے، الصراط المستقیم، الصراط پر زبر ہے تو المستقیم پر بھی زبر ہے۔ جو دوسرا پہلو ہے مطابقت کا، وہ ہے اعداد کے اعتبار سے، تعداد، عدد، تعداد، یعنی اگر موصوف واحد ہے تو صفت واحد ہوگی، اگر موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہوگی، اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوگی۔ مثال دیکھیے، سجد مسلم صالح، سجدہ کیا نیک مسلمان نے۔ اب یہاں پر صالح صفت ہے مسلم کی، چونکہ مسلم واحد ہے تو صالح بھی واحد ہے۔ اگلی مثال دیکھیے، مسلمان صالحان، سجدہ کیا 2 نیک مسلمانوں نے، مسلمان 2 مسلمان۔ اب اس کی صفت صالحون نہیں آئے گی، چونکہ صفت موصوف کے مطابق ہونی چاہیے، تو کیا آنی چاہیے؟ صالحان، مسلمان صالحان۔ جب ہم کہتے ہیں بہت سے مسلمانوں نے سجدہ کیا، سجدو مسلمون صالحون، اب یہاں پر مسلمون جمع کا لفظ آیا تو اس کی صفت بھی صالحون نہیں، صالحان نہیں، اس کے مطابق جمع آئے گی، صالحون آئے گی۔ قرآن میں النجم الثاقب آیا، چمکدار ستارہ، نجم واحد تھا تو ثاقب بھی واحد کے طور پہ آیا۔ تیسری چیز جو موصوف اور صفت میں آپس میں مطابقت ہونی چاہیے وہ ہے تذکیر و تانیث۔ اگر موصوف مذکر تو صفت بھی مذکر، اگر موصوف مؤنث تو صفت بھی مؤنث۔ طالب مجتہد، طالب چونکہ مذکر تھا تو صفت مجتہدن آئی۔ طالبۃ مجتہدۃ، طالبۃ مؤنث تھا تو صفت بھی مجتہدۃ، گولتا جو علامت تانیث میں سے ہے۔ آخر میں گولتا آپ پڑھ چکے ہیں، علامات تانیث میں گولتا کا آنا، الف ممدودہ مد والا یا الف مکسورہ، یہ علامات تانیث ہے۔ قرآن میں آیا فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، وہ آدمی پھر مزے کی خوشی والی زندگی میں ہوگا۔ عیشتن زندگی، راضیہ اس کی صفت ہے۔ عیشتن میں گولتا لگی ہوئی ہے، علامت مؤنث، تو راضیتن میں بھی گولتا لگی ہوئی ہے، علامت تانیث۔ تو صفت جو ہے وہ مذکر و مؤنث ہونے کے حوالے سے بھی اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ چوتھی چیز، تعریف و تنکیر۔ تعریف کسے کہتے ہیں؟ معرفہ، تنکیر نکرہ، یعنی موصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ ہوگی، موصوف نکرہ ہوگا تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ الطالب المجتہد،
الطالب، یہاں طالب الف لام آیا ہوا ہے، تو صفت خالی مجتہد اگر آئے گی تو غلط ہوگی۔ اگر ہم کہیں الطالب مجتہد تو اب یہ صفت موصوف نہیں رہے۔ صفت موصوف تب بنیں گے جب صفت بھی ویسی ہی ہو معرفہ جیسے موصوف معرفہ تھا، المجتہد۔ اسی طرح الطالبۃ المجتہدۃ، دونوں پہ الف لام آئے گا۔ قرآن آیت کو دیکھیے، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ بزرگی والا قرآن ہے۔ قرآن کی صفت ہے مجید۔ قرآن بھی اگر نکرہ آیا ہے یہاں پر تو مجید بھی نکرہ آیا ہوا ہے۔ آخر میں کچھ قواعد اور ہیں، اگر آپ اس کو سمجھ سکیں اور یاد کر سکیں تو بہت اہمیت ہے اس کی۔ اگر موصوف ایک ایسی جمع مکسر ہو، آپ کو یاد ہے جمع سالم اور مکسر کیا ہوتی ہے؟ پچھلے ماڈیولز کو دہراتے رہا کریں، ان کو یاد کرتے رہا کریں، آپ پڑھ چکے ہیں جمع کی بحث میں۔ اگر واحد کی جو شیپ ہے وہ جمع میں پوری کی پوری سلامت ہو تو جمع سالم ہوتی ہے، جیسے مسلمون مسلمون۔ اور اگر واحد کی شیپ ٹوٹ جائے تو وہ جمع مکسر ہو جاتی ہے، جیسے رجل سے رجال، طالب سے طلاب، کتاب سے کتب، یہ ہوتی ہے جمع مکسر۔ اگر وہ جمع مکسر غیر عاقل کی ہو، یعنی وہ کسی انسان کی جمع، یعنی انسان عقل والے جو لوگ ہیں، عقل والے بھی بتا چکا ہوں میں، انسان، ملائکہ، جنات، ان کے علاوہ جمادات، کوئی اور چیزیں ہیں، اگر ان کی اگر کوئی جمع ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے۔ دیکھیے سرر مرفوعہ، سرر جمع ہے سریر کی، سریر کہتے ہیں تخت کو۔ اب تخت غیر عاقل چیز ہے تو اس کی جو صفت ہے مرفوعتن، واحد مؤنث آئی ہے، یہ ایک ایگزمپشن ہے۔ عمومی قاعدہ کیا تھا کہ اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع، لیکن یہ ایک استثناء ہے کہ اگر موصوف جمع مکسر غیر عاقل ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے، جیسے سررم مرفوع آپ کے سامنے ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو چارٹ ہے اور سلائیڈ ہے، اس میں ہم نے وہ چاروں چیزیں جو ہیں، جو موصوف اور صفت میں مطابقت کے چاروں پہلو ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے یہاں کٹھے کر دیے۔ آپ دیکھیے پہلا کالم اعراب کا ہے، رجل مجتہد، رجلن مجتہدن، برجلن مجتہدن، اعراب ایک دوسرے کے مطابق۔ دوسرا کالم تعداد کے حوالے سے ہے، مسلمون مجتہدن، ایک محنتی مسلمان، مسلمان مجتہدان، دو محنتی، مسلمان اگر تثنیہ تو مجتہدان بھی تثنیہ، مسلمون مجتہدون، مسلمون اگر جمع تو مجتہدون بھی جمع۔ تیسرا کالم ہے تذکیر و تانیث کا، الطالب مذکر تو المجتہد صفت بھی مذکر، الطالبہ مؤنث تو صفت بھی المجتہدہ مؤنث۔ اور آخری کالم تعریف و تنکیر کا ہے۔ الفاظ کی طرف آتے ہیں، ہیا، یہ پروناؤن ہے، اس میں ضمیر ہے، اور یہ قرآن مجید کے اندر 64 مرتبہ استعمال ہوا۔ اس کا معنی ہوتا ہے وہ، یہ فیمیل کے لیے آتا ہے، جس کو ہم انگلش میں شی کہتے ہیں، شی، اس کے لیے قرآن میں آتا ہے ہیا۔ اور ہی کے لیے کیا آتا ہے؟ ہوا، ہی کے لیے ہوا، ہوا رجلن، وہ آدمی ہے، ہیا امراتن، یہ عورت ہے، وہ عورت ہے۔ تو ہیا جو ہے یہ فیمیلز کے لیے، مونس کے لیے وہ کے معنی میں آتا ہے۔ قرآن میں 64 مرتبہ آیا، کبھی ہیا کی شکل میں، کبھی وحیا، کبھی فہیا، کبھی لہیا، اور کبھی آیا ہے ہیا، آخر میں پھر گول ہے کے ساتھ۔ آیتوں میں دیکھیے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، تو اس نے کہا ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ ہیا، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، یہاں فا کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، یہاں پہ ہیا کے ساتھ لام آیا ہوا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ الْقَارِيَةُ مَا الْقَارِيَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِيَةُ، اور ایک اور مقام پہ یہاں پہ یہ آیت آئی سورہ القاریہ کے اندر آخر میں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہے۔ یہاں پر ہیا آخر میں گول ہے کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ دوسرا لفظ جو آپ پڑھیں گے کتاب ہے، 261 مرتبہ قرآن میں آیا، آپ جانتے ہیں بک کو کہتے ہیں۔ اس کی شیف پہ غور کریں، کتابن بھی آیا، الکتاب بھی آیا، و کتاب، ل کتاب، بے کتابن، بالکتاب،
کتابہو، کتابہم، کتابکا، کتابہو اس کی کتاب، کتابہم ان سب کی کتاب، کتابکا تیری کتاب، بے کتابی میری کتاب، کتابکم تم سب کی کتاب، کتابنا ہماری کتاب، کتابہا اس فیمیل کی کتاب، کتبن جمع ہے کتاب کی، للکتب و کتبہ، یہ ساری شکلیں ہیں جو قرآنی آیات کے اندر استعمال ہوئی ہیں، یہ آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ اس کو ڈیٹیل سے دیکھیے اور ان کا جو استعمال قرآن میں ہوا ہے اس پہ غور کریں گے تو آپ کو لفظ کتاب کے قرآن مجید کے اندر جو مختلف شیپس آئی ہیں اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی اور سمجھنا آسان ہو جائے گا۔